دینداروں، سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان مالک دو جہان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پہ صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دینداروں، آج کے اپنے واعظ میں میں دو ایریاز کے بارے میں بات کروں گا، یا یوں سمجھیے کہ میرے واعظ کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ کچھ موجودہ صورتحال کے بارے میں ہے، اور دوسرا حصہ ہماری جماعت میں کچھ سوشل مسائل ہے، اس کی طرف اشارہ کروں گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، گزشتہ کچھ عرصے سے بین الاقوامی حالات کی وجہ سے ہمارا ملک مشکل حالات سے دوچار ہے، اور اس کی وجہ سے ملک کے عوام پریشان حالات میں ہیں، اور اس چیز نے ہماری جماعت کو بھی کافی حد تک متاثر کیا ہے۔ اور اس سلسلے میں ہماری جماعت کو وقتاً فوقتاً ہدایت بھی دی جاتی رہی ہے کہ ہمیں ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ آج اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بات عرض کرنی ہے کہ یہ جو تکالیف ہے، مشکلات ہیں، یا مشکل حالات ہیں، یا پریشانیاں ہیں، یہ ہماری زندگی میں کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ کیا یہ کوئی انہونی چیز ہے؟ کیا یہ صرف ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے، یا دنیا میں دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات اس کے بارے میں یہ ہے دینداروں کہ یہ دنیا خدا نے ایسی بنائی ہے کہ جس میں کوئی بھی چیز ہمیشہ ایک جیسی اور ایک حالت میں نہیں رہتی ہے۔ ہر چیز میں ایک تبدیلی آتی رہتی ہے، اور ہر چیز میں ایک اتار چڑھاؤ ہے۔ نیچر اسی طرح ہے، جیسے کہ دن ہے اور رات ہے، اسی سے زندگی گزرتی ہے اور وقت کا تعین ہوتا ہے۔ کبھی متواتر رات نہیں ہے، کبھی متواتر دن نہیں ہے۔ بلندی ہے، پستی ہے، امیری ہے، غریبی ہے، ترقی ہے، تنزل ہے، فائدہ ہے، نقصان ہے۔ اور یہ قدرت کا کارخانہ اسی طرح چلتا ہے۔ زندگی موت، اسی سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ جو اتار چڑھاؤ ہے، نشیب و فراز ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، تو آسانی کے بعد پھر تکلیف ہے۔ جب انسان پہ برے حالات آتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ برے حالات ہمیشہ نہیں رہنے والے ہیں، آپ کے اچھے حالات آئیں گے۔ مگر یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جب ہم اچھے حالات میں ہیں تب بھی ہمیں خدا کا شکر گزار رہنا چاہیے، اور برے حالات کے واسطے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ اچھے حالات بھی ہمیشہ نہیں رہتے۔ اور اگر ہم اس فلسفی کو سمجھتے ہیں، اگر ہم اس حقیقت کو سمجھتے ہیں، تو پھر مشکل حالات کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے۔ اگر ہم ایک راستے میں جاتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ راستہ کیسا ہے، اس میں کتنے جھٹکے لگنے والے ہیں، کہاں کہاں ہمارے قدم یا کہاں کہاں ہمارے گاڑی کو جھٹکے آئیں گے، اگر ہمیں معلوم ہے تو ہم ان جھٹکوں سے اتنے پریشان نہیں ہوتے۔ اگر ہمیں نہیں معلوم ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ راستہ بالکل سموتھ اور سیدھا ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، اس وقت اگر ہمیں کوئی جھٹکا آتا ہے تو ہمیں زیادہ محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ہم اس کے واسطے تیار نہیں ہوتے۔ تو اس زندگی کے حوالے سے ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ
خوشگوار حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے اور ناخوشگوار حالات بھی ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے ہیں. اس میں اتار چڑھاؤ نشیب و فراز ہے اور اس کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھنا چاہیے. اور حضور کی بھی حدیث ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادها، ہر چیز اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے. اگر انسان ہمیشہ خوشحال ہو تو وہ خوشحال نہیں ہوتا، کیونکہ جب تک وہ بدحال نہیں ہوگا تب تک خوشحالی کا پتہ ہی نہیں چلے گا. یعنی اگر آدمی ہمیشہ تندرست رہے تو اس کو تندرستی کی قدر نہیں ہوگی جب تک کہ ایک دفعہ وہ بیمار نہ پڑے. تو بیماری جو ہے وہ تندرستی کی قدردانی کے لیے بہت ضروری ہے اور قدرت نے اس دنیا کو ایسی ہی بنائی ہے. خدا نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تم کو تھوڑے سے بھوک سے، تھوڑے سے خوف سے، تمہارے جان مال اور پھلوں میں نقصان کے ذریعہ تم کو آزمائیں گے. مومنوں کو خدا نے فرمایا کہ ہم تمہارے جان میں، مال میں، تمہارے پھل میں، بھوک میں، خوف کے ذریعہ تم کو آزمائیں گے. آزمائش ہر ایک پہ آئے گی. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو مبارکباد دو. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ صبر کرنے والے پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں بھئی ہم تو اللہ سے ہیں، اللہ کی طرف جانے والے ہیں اور یہ اللہ کی مرضی ہے ایسا ہونا، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے صلوات اترتی ہے، دعائیں اترتی ہے اور رحمت نازل ہوتی ہے، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہے. اور جب خدا آزمائش کی بات کرتا ہے تو یہ آزمائش صرف عام لوگوں کے واسطے نہیں ہے. جو آدمی خدا سے جتنے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کی اتنی کڑی سے کڑی آزمائش ہوتی ہے. کیا خدا نے صرف عام لوگوں کو آزمایا ہے، پیغمبروں کو اور اماموں کو نہیں آزمایا ہے؟ کیا تکلیف مجھ پہ اور آپ پہ، ہم لوگوں پہ آتی ہے؟ کیا اماموں پہ اور پیغمبروں پہ تکالیف نہیں آتی؟ کیا حادثات ہمارے گھر میں ہوتے ہیں، حادثات وہاں نہیں ہوتے ہیں؟ آپ لوگوں میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نہیں سنا کہ مولانا حاضر امام کے شہزادے پرنس حسین کا کتنا بڑا حادثہ ہوا تھا؟ آزمائش میں وہ بھی ہے. کیا ڈاکے ہمارے گھر میں پڑتے ہیں؟ مولا کے پچھلے جامع میں مولا کے زیورات کا کتنا بڑا ڈاکہ پڑا تھا، آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ بہت لوگوں کو نہیں معلوم. 1949-50 کی بات ہے. پچھلے جامع میں امام اور ان کی بیگم کے زیورات پہ بہت بڑا ڈاکہ پڑا تھا اور امام نے جماعتوں کو اطلاع بھی دیا اور جماعت کو فرمایا یہ بس آٹے میں نمک کے برابر ہے اور یہ زندگی میں ایک سبق ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے اور زندگی میں ایسا ہونا چاہیے. تو یہ چوری ڈکیتی صرف ہمارے گھروں میں نہیں ہوتی ہے. اور یہ واقعہ مولا کے ساتھ اس ملک میں پیش آیا جہاں لا اینڈ آرڈر بہت اعلیٰ پیمانے پر ہوتا ہے. پیرس میں یہ واقعہ فرانس میں پیش آیا تھا. 1949-50 کی بات کرتا ہوں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب امام کی زندگیاں اس سے آزاد نہیں ہے تو ہم تو ہمارے ملک کو جانتے ہیں نا، ہم تو ہماری سوسائٹی کو جانتے ہیں. ہمیں تو یہاں ان چیزوں کے لیے تیار رہنا چاہیے اور مولا نے فرمایا کہ آپ کو ان حالات میں جینا سیکھنا چاہیے. تو یہ جو تکالیف ہے، مشکلات ہے، آفات ہے یا آزمائش ہے، یہ صرف عام لوگوں کے واسطے، جنرل پبلک کے واسطے نہیں ہے. خدا نے ہر ایک کی زندگی میں یہ آزمائش رکھی ہے اور یہ خدا کے اس تخلیق اور اس کائنات کا ایک حصہ ہے. اور خود مولا نے فرمایا کہ آپ میں سے ہر ایک کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس دنیا پر سے غم، تکلیف اور دکھ ہمیشہ کے واسطے نابود نہیں ہو سکتے ہیں. یہ مشکل کشا مولا مرتضی علیہ صلوات اللہ علیہ کا فرمان ہے. جس کے در پہ آ کے ہم مشکل آسان کی دعائیں مانگتے ہیں اسی مولا کا یہ فرمان ہے کہ ہماری تمام تر دعاؤں برکات کے باوجود اس دنیا پر سے دکھ اور تکلیف ہمیشہ کے واسطے دور نہیں ہو سکتے ہیں اور ہر ایک کو اپنی تکلیف کا اپنا اپنا حصہ بھگتنا پڑے گا. پھر بھی ہماری دعا ہے کہ تمہارے امام کی طرف عشق اور محبت اور تمہارے امام کی شفقت کے ذریعہ تم پہ تھوڑا بوجھ پڑے.
مگر یہاں کے واسطے یاد رکھنا کہ اس دنیا میں سے دکھ اور تکلیف کبھی ختم نہیں ہو سکتی. ہاں جو حقیقی سکھ ہے وہ دوسرے جہان میں ہے، جس کے لیے امام نے فرمایا ہماری دعا ہے کہ دوسرے جہان میں خداوندی سکون ہمیشہ تمہارے ساتھ میں رہے. تو یہاں کے واسطے آدمی اگر پریپیئر رہے، اگر ہمیں ایک دفعہ یہ معلوم ہے کہ بھئی یہاں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمیشہ پھولوں کی سیج ہو، ہم آرام اور آرام ہی سے رہیں، تو یہ نہیں ہے. اور ہم بہت جلدی پینک ہو جاتے ہیں. ذرا سا حالات خراب ہوتے ہیں، چلو وہ بھاگو، یہاں نہیں وہاں چلتے ہیں. مولا نے فرمایا دنیا میں اس زمین پر کوئی فردوس یعنی جنت نہیں ہے. اس دنیا میں کہیں بھی جنت نہیں ہے. اور یہ مولا نے ویسٹرن کنٹریز میں بھی فرمایا ہے کہ جن کو ہم جنت سمجھ کے جاتے ہیں، مولا نے فرمایا ہر جگہ کے اپنے اپنے پرابلمس ہیں، ہر جگہ کے اپنے اپنے مسائل ہیں. اس لیے تھوڑی تھوڑی بات پر پینک ہو کر جب ہم بھاگنا شروع کرتے ہیں، معاشرہ چھوڑ کر، ماحول چھوڑ کر یا ملک چھوڑ کر، تو ہم اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی جماعت کے لیے پرابلمس کریٹ کرتے ہیں، مسائل کریٹ کرتے ہیں. چونکہ زندگی ایسی آسان چیز نہیں ہے کہ انسان بار بار اپنا ملک تبدیل کرتا رہے یا بار بار اپنا گھر بدلتا رہے. اور اس زمین پر کسی بھی جگہ سکون اور راحت ہمیشہ کے واسطے ڈھونڈنا یہ ایک دانش مندی کی بات نہیں ہے، کیونکہ مولا نے فرمایا وہ ہے نہیں. آپ ڈھونڈ کے دیکھ لیں، پریشان ہوں گے، اپنا وقت بھی ضائع ہوگا، پیسہ بھی ضائع ہوگا. تو کیا ضرورت ہے ایسا ڈھونڈنے کی؟ تو دنیا میں انسان جہاں بھی ہے اس کے اپنے مسائل ہیں، اور ان مسائل کے ساتھ اس کو جینا سیکھنا چاہیے، اور ان مسائل کو قبول کرنا چاہیے، ان مسائل کو ایکسپٹ کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو مول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یاد رکھیں کہ جو بھی حالات ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں، مشکل حالات، تکلیف کے حالات، کوئی بھی بات مطلقاً خراب نہیں ہوتی ہے. جو بھی برا واقعہ پیش آتا ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی اچھائی چھپی ہوئی ہوتی ہے جو اس وقت ہمیں نظر نہیں آتی. چونکہ کوئی واقعہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ کام اس طرح ہو جائے، خدا چاہتا ہے کہ اس کا کام اس طرح نہیں اس طرح ہو، تو ہم روٹھ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں. جس طرح بچوں کا کوئی کھلونا ٹوٹ جاتا ہے تو وہ پہلے تو خود کوشش کرتا ہے کہ بنائے، جب نہیں بنتا ہے تو باپ کے پاس آتا ہے کہ ڈیڈی اس کو بنا دیں. تو ڈیڈی بولتا ہے دو، میں تم کو بناتا ہوں، مجھے ٹائم دو. نہیں، بیٹا سر پہ کھڑا ہوتا ہے کہ ابھی ابھی بناؤ. اب وہ چاہتا ہے کہ اس کا باپ جو ہے وہ پوری دنیا کا آل پاورفل آدمی ابھی ابھی بنا دے گا، اور اگر تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے بنانے میں تو بیٹا کیا، ڈیڈی چھوڑو آپ کو نہیں آتا میں بناتا ہوں، ٹھیک، چھین کے چلا جاتا ہے. ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ مولا کے سر پہ کھڑے رہے ہمارے پرابلم سالو کرنے کے واسطے، اور قدرت اگر اپنا ٹائم لیتی ہے تو ہم کہتے ہیں تمہارا کام نہیں، دو میں خود ہی کرتا ہوں. پھر ہم اس کو توڑ پھوڑ کے ایسا رکھ دیتے ہیں تو پھر وہ باپ سے بھی نہیں بن سکتا ہے. تو اگر ہم اپنا معاملہ مولا کے سپرد کرتے ہیں، اگر ہم قدرت سے مدد مانگتے ہیں، قدرت اپنا ٹائم لیتی ہے تو اس میں ہمارا بھلا دیکھتی ہے. ایک شخص کشتی میں اپنے علاقے سے، اپنے جزیرے سے نکلا، چھوٹی سی تشبیہ اور مثال ہے، اپنے جزیرے سے نکلا اور شام کو آنے سے پہلے دریا میں ایسا طوفان آیا کہ وہ بھٹک گیا، اور وہ بھٹک کر کسی اور جگہ چلا گیا، اور وہاں رہ کر ہمیشہ یہ دعائیں مانگتے رہا کہ اسے کوئی ایسا جہاز ملے، کوئی ایسی کشتی ملے کہ جس کے سہارے وہ اپنا جو مین لینڈ ہے وہاں پہ پہنچے. ایک دفعہ وہ دریا کنارے بیٹھ کر کسی جانے والے کشتی کا انتظار کر رہا تھا، کوئی کشتی یہاں سے نکلے اور مجھے لے جائے، تو کوئی بھی نظر نہیں ہے. پیچھے مڑ کے اس نے دیکھا کہ پیچھے دھواں اٹھ رہا ہے بہت زیادہ، اور اسے لگا کہ دھواں وہیں سے اٹھ رہا ہے کہ جہاں میرا مکان ہے. تو جب پیچھے جا کے دیکھا تو اس کے مکان کو آگ لگ چکی تھی اور سارا جل گیا تھا،
اور وہ خدا سے شکوہ کرتا ہے کہ خدایا یہ تو نے کیا کیا، مجھے ایک تو نے اجنبی بنا دیا اس دوسرے جزیرے میں لا کر، اور میرا سرمایہ میرا گھر بھی جلا دیا، اب میں کسی قابل نہیں رہا۔ اور کچھ دیر میں وہاں ایک جہاز پہنچا، کہا بھئی یہ یہاں ہمیں دھواں اڑتا ہوا نظر آیا تو ہم نے سوچا کہ یہاں کوئی انسانی بستی ہے، کسی کو ضرورت ہے تو ہم یہاں آ گئے۔ اب اس کو آپ کیا کہیں گے کہ بھئی یہ کوئی تباہی تھی یا یہ کوئی نجات تھی؟ آپ اس کو کسی بھی طرف سے دیکھیے، ایک طرف دیکھے گا میرا تو گھر جل گیا، مگر دوسری طرف کہتا ہے کہ شکر ہے خدا تو نے میرا گھر جلایا، تو اس دھوئیں کو دیکھ کر کسی کو میرا خیال آیا اور مجھے اٹھا کر اپنے گھر پہنچایا۔ تو وہ دھواں جو اٹھا اس کے گھر کو جلانے کا، وہ پورے کے پورا برا نہیں تھا، اس برائی کے پیچھے اتنی بڑی اچھائی چھپی ہوئی تھی کہ اس دھوئیں کی نشانی سے اس کو پھر سے اپنے گھر جانے کا موقع ملا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے دنیا میں کوئی بھی برا واقعہ ہمارے ساتھ پیش نہیں آتا، یا ہم کوئی بھی چیز دنیا میں گنواتے نہیں ہیں جب تک کہ اس کے عوض ہمیں کچھ حاصل نہ ہوتا ہو۔ ہم کچھ نہ کچھ گنواتے ہیں مگر اس کے اگینسٹ ہم کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم کو اس کا پتہ نہیں ہوتا، ہم کو اس کا علم نہیں ہوتا، ہم کو اس کی سمجھ نہیں ہوتی۔ تو ہم اپنی زندگی میں ایک مثبت رویہ اپنائیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی اچھائی پنہا ہے۔ حالات کو چھوڑ کر بھاگنا نہیں چاہیے، حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے، ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ مقابلہ کرنے کی صلاحیت زمانے کے امام نے ہم کو دی ہے، اور زمانے کے امام نے اس کے لیے ہمیں ہدایت بھی دی ہے، اور امام زمان کی مہربانیاں ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہم ہمیشہ اوپر والے کی طرف، وہ لوگ بہت خوش ہیں انہوں نے بڑا پیسہ بنا لیا اور ہم لوگ رہیں گے چلو بھاگو ہم وہاں جاتے ہیں۔ امام نے فرمایا اوپر والے کی طرف دیکھو گے تو ہمیشہ دکھی رہو گے، نیچے والے کی طرف دیکھو جو تم سے کمتر ہے، جو تمہارے مقابلے میں غریب ہے، تمہارے مقابلے میں زیادہ مسائل میں ہے، ان کی طرف دیکھو اور شکر کرو کہ خدا نے تم کو بہت اچھے حالت میں رکھا ہے۔ اپنے آس پاس دیکھیں گے تو ہمارے پاس شکر کرنے کے بہت راستے نکل آئیں گے، شکر کرنے کے بہت جواز نکل آئیں گے کہ ہمیں یقیناً امام زمان کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم دوسروں کے مقابلے میں اچھی حالت میں ہیں۔ انسان جتنا زیادہ کمپلین کرتا ہے، جتنا زیادہ شکایت کرتا ہے، اتنا دکھی ہوتا ہے۔ جو شکر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، وہ دکھ اور پریشانی سے محفوظ رہتا ہے۔ اور امام زمان کی ہدایت اور امام زمان کی فراہمی کے مطابق اپنی روح کی طرف توجہ دیں، اپنی عبادت بندگی کی طرف توجہ دیں، اپنے مذہب کے دامن کو مضبوطی سے پکڑیں، اور خدا نے فرمایا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور مولا نے بھی فرمایا ہے کہ سکھ کی ایک ہی یقینی کنجی ہے اور وہ عبادت ہے۔ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دل کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ انسان کو خدا کی یاد میں باقاعدہ ہر وقت رہنا چاہیے، مگر خود خدا بھی چاہتا ہے کہ مشکل وقت میں انسان خدا کو زیادہ یاد کرے۔ اور خدا یہ فرماتا ہے کہ انسان کتنا نادان ہے کہ جب میں اس پہ تکلیف ڈالتا ہوں تو وہ شکایت کرتا ہے، حالانکہ یہ تکلیف اس کو مجھ سے قریب کر دیتی ہے، اور جب میں اس کو خوشحال کر دیتا ہوں، جب میں اس کو کشادگی دیتا ہوں تو بڑا خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ خوشحالی اس کو میرے سے دور کر دیتی ہے۔ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو ویسے ہی خدا کو یاد مجبوراً کرنا ہی پڑتا ہے، مگر جب تھوڑی سی کشادگی ہو جاتی ہے تو ہم خدا کو یاد کرنے میں بھی ریلیکسڈ ہو جاتے ہیں کہ اتنی بھی کیا جلدی ہے، جب جینا ہے برسوں یاد کر لیں گے مولا کو، ایسی کیا بات ہے۔ تو خود خدا فرماتا ہے کہ تنگی اور مشکلات خدا دیتا ہے،
تاکہ وہ چیز ہمیں خدا سے قریب کر دے. اور یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہ ہمارے اندرون کو، ہمارے باطن کو پاک و پاکیزہ کرنے کے لیے، صاف ستھری کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. ان مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اپنے فیملی لائف کو، جو لوگ ہمارے قریب ہیں، ہماری جماعتی لائف کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا چاہیے، تاکہ ایک دوسرے کی سپورٹ سے، ایک دوسرے کے سہارے سے ہم بہت سے مشکلات کا باہم مل کر مقابلہ کر سکتے ہیں. اور امام زمان کی ہدایات ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے انسٹیٹیوشن کی ہدایات ہمارے ساتھ ہیں، جس میں بہت ہی بنیادی بات ان مشکل حالات کے حوالے سے ہمیں کہی گئی ہے. وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سادگی اپنائیں. مولا نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، دنیاوی دولت سے نوازا ہے. مولا عام حالات میں بھی ہم کو دولت کا دکھاوا کرنے اور دولت کا مظاہرہ کرنے سے منع کرتے ہیں، مگر جب مشکل حالات ہوں تو اس وقت یہ فرمان ہمارے لیے اور بھی مضبوط بن جاتا ہے. اور مولا نے فرمایا کہ آپ اپنے پروفائل کو لو رکھیں، لوگوں کو یہ امپریشن نہ دیں، لوگوں کو یہ خیال پیدا نہ ہونے دیں کہ ان کے پاس بہت زیادہ دولت ہے. یہ ایک طرح کا گویا ہم یوں لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، ایک قسم کا پرووکیشن ہوتا ہے کہ ہاں بھائی دیکھو ہمارے پاس کتنا ہے، آپ کو ضرورت ہے تو آپ لے جاؤ چھین کے ہمارے پاس سے. جب ہم یہ مظاہرہ کریں گے لوگوں کو تو کسی کی بھی نگاہ ہماری طرف اٹھے گی. تو ہمارے انسٹیٹیوشن کی جانب سے سادگی اپنانے کے لیے، اخراجات میں کمی کرنے کے لیے، دولت کا بیجا مظاہرہ نہیں کرنے کی جو ہدایات ہمارے پاس ہے اس پر سختی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی حوالے سے میں اپنے واعظ کے دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں، اور آپ جماعت کو اس بارے میں مبارکباد دیتے ہوئے میں اس حصے کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ جماعت، رحیم آباد کی جماعت، خاص طور پر ہماری مومن جماعت کی بہت سی خوبیوں کی مولا تعریف کرتے ہیں. مولا کا فرمان آپ لوگوں کے بارے میں مجھے یاد ہے، اسی جماعت خانے میں سرکار مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ اپنی گزشتہ وزٹ میں تشریف لائے تھے، اور مولا نے آپ کی بہت ساری خوبیوں کی تعریف کی تھی کہ کس طریقے سے ہم اپنی جماعتی پرنسپلز کی حفاظت کرتے. امین آباد حیدرآباد میں مولا کا ایک یونیک تعلیقہ آیا ہوا تھا جو آج پوری دنیا کی جماعت کے لیے مولا نے فرمایا تھا کہ وہ ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے، اور وہ سادگی کی مثال تھی. جب مولا کو یہ رپورٹ دی گئی تھی کہ یہ جماعت بہت ہی سادہ ہے اور جماعت خانے میں بہت سادگی اور عام زندگی میں بہت سادگی اپناتی ہے، تو مولا کتنے خوش ہوئے تھے اور مولا نے تعلیقہ مبارک سے نوازا تھا. اور یہ ایک منفرد اعزاز ہے جو سب کو حاصل نہیں ہوتا ہے. اور یہ جو اچھائیاں ہیں، یہ جو ہماری اچھائیاں ہیں، نہ صرف ہم اس کو سنبھالیں. میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، آج ہمارے مومن بھائی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا ہو گیا، اس وقت تو ہم کیا تھے، آج ہم کیا ہو گئے. صحیح. نہ صرف ہمیں اپنی ان اچھائیوں کو سنبھال کے رکھنا چاہیے، ان کو فروغ دینا چاہیے، بلکہ یہ کوشش کریں کہ ہماری جماعت میں دوسرے لوگوں میں بھی ہم یہ اچھائیاں کس طریقے سے پھیلائیں، کس طریقے سے ہم دوسرے لوگوں کو ترغیب دے کہ ہماری یہ سادگی ہے، ہماری سمپلسٹی ہے، ہماری ڈسپلن ہے، یہ سارے اسماعیلی جماعت کے اندر ہونا چاہیے. ماشاءاللہ ایک بہت ہی اچھی روایت آپ لوگ قائم کر رہے ہیں نامدار سوشل ویلفیئر بورڈ کے ساتھ مل کر. وہ آنے والے ہفتوں میں آپ کے ہاں ہونے والا سمو لگن ہے، کیونکہ ہمارے جو اخراجات، پیسے کے خرچ کی بات ہے اور پیسے کے دکھاوے کی بات ہے اور رسومات کی بات ہے، اس میں شادی بہت اہم رول پلے کرتی ہے. کیونکہ وہ ایک موقع ہمارے ہاتھ آتا ہے کہ بھئی ہم جتنا اپنے آپ کو دکھا سکتے ہیں، جتنا اپنا اظہار کر سکتے ہیں وہ کریں، اور زندگی بھر جہاں جہاں جو کسر رہ گئی ہے وہ ہم اس ایک جشن میں پوری کر دینا چاہتے ہیں کہ جن جن لوگوں کو ہم جو پیغام دینا چاہتے ہیں، جن جن کو ہم جو میسج دینا چاہتے ہیں، وہ ہم چاہتے ہیں شادی کے ذریعہ سارے معاشرے کو پتہ چل جائے کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں. اور یہ دانشمندی نہیں ہے،
مولا نے اس کو دانشمندی قرار نہیں دیا ہے دکھاوے کے حوالے سے. مگر جب ہم سمو لگن کرتے ہیں، یعنی کئی فیملیز آپس میں مل کر اپنے بچوں کی ایک ساتھ شادی کرواتے ہیں، جو ہماری جماعت میں انسٹیٹیوشن اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، تو یہ بہت اچھی علامت ہوتی. اس سلسلے میں ہمارا تجربہ بہت اچھا نہیں رہا ہے ماضی میں، مگر آج مجھے یہ جان کر اور آپ کو بتاتے ہوئے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں معلوم ہوا کہ ہماری جماعت کے صاحب حیثیت لوگوں نے، یا صاف لفظوں میں کہوں تو بڑے لوگوں نے، پیسے والے لوگوں نے اپنے بچوں کی شادی اس میں کرانے کا فیصلہ کیا ہے. کیونکہ ابھی تک سمو لگن کے بارے میں جماعت میں امپریشن تقریباً یہی رہا ہے کہ جس کا کوئی کرنے والا نہیں ہو تو وہ سمو لگن میں جا کے شادی کراوے. یہ غریبوں کا، مفلسوں کا، ناداروں کا، جس کا کہیں سے کوئی کرنے والا نہیں ہے وہ سمو لگن میں جائے. نعوذ باللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. امام نے اس کو انکریج کیا تھا کہ امام کے حضور میں پہلے شادیاں ہوتی تھی اور سادگی سے ہوتی تھی. صرف ایک دو چھوٹی سی مثال آپ دیکھ لیں کہ اس سے کتنا فرق پڑتا ہے. سمجھیے اگر 10 شادیاں ہوتی ہیں تو 10 شادیاں اٹینڈ کرنے کے لیے آپ کی بچیوں کو 10 ڈریس تو چاہیے. ٹھیک ہے، یہ تو صاف بات ہے کہ ایک شادی میں ایک ڈریس پہن لیا اس کو واپس تو پہن نہیں سکتے، وہ تو معاشرے میں، سوسائٹی میں منائی ہے اس کی. ٹھیک ہے نا، تو ایک ڈریس پہن لیا اس کو واپس تو پہن نہیں سکتے، تو کم از کم 10 شادیوں کے لیے 10 جوڑے چاہیے. اب آپ کی بچی ایک جوڑے میں 10 شادیاں اٹینڈ کر لے گی تو آپ کے 9 جوڑے کے خرچے بچتے ہیں. میں چھوٹی سی صرف مثال دیتا ہوں. جہاں ایک شادی میں 2 3 4 دن تک باجے بجتے تھے، اب 10 شادیوں میں ایک ہی باجا بج جائے تو سب کا باجا ایک ساتھ بج جائے گا. اور اس کے جو نقصانات آپ کے بچوں کو 30 یا 40 راتوں تک جاگ کے اپنے اسٹڈی میں نقصان کرنے کے تو فعل اس کو اس کا جواز دینا پڑتا تھا یا نقصان اٹھانا پڑتا تھا. اب وہ ایک چھوٹی سی ایک ہی دن میں وہ سارا کام کاج جو ہے وہ حل ہو جائے گا اور ساری جماعت ایک ساتھ ایک جشن میں شامل ہو سکتی ہے. اور یہ بہت اچھی علامت ہے، یہ بہت اچھی علامت ہے اور ہماری جماعت کو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے. اور یہ بہت اچھا موقع ہے. جن لوگوں سے ہم ڈرتے ہیں نا کہ بھئی کچھ نہیں کریں گے تو لوگ باتیں کریں گے، آپ انسٹیٹیوشنز کے نام پہ سب انسٹیٹیوشن کے سر پہ ڈال دیجئے، کچھ بھی نہ کریں کہ بھئی ہم کو اوپر سے آرڈر آیا ہے کچھ بھی نہیں کرنا. اور یہ اوپر سے آرڈر بہت اچھا جملہ ہے کہ بھئی ہم کو انسٹیٹیوشن سے یہ چیزوں کی منائی آ گئی، ہم نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا کہ آپ نے کیوں نہیں کیا. سادگی سے کام ہو جائے گا اور انسٹیٹیوشن کا بھی کام ہوگا، زمانے کے امام بھی خوش ہوں گے. جب جب مولا کے حضور میں سادگی کی رپورٹ جاتی ہے، مولا بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہماری جماعت میں فلان شخص نے یا فلان فیملی نے یا فلان جماعت نے سادگی اپنائی. یہ قدرت کا طریقہ ہے. اور جو بیجا دکھاوا ہے کپڑوں میں، کھانے پینے میں، وہ نادانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. کھلائیں گے تو کھانے پہ کرٹیسزم کریں گے، نہیں کھلائیں گے تو نہیں کھانے پہ کرٹیسزم کریں گے. تو تنقید جو ہے، ٹیکا جو ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. تو کھانوں کا کیوں خرچہ کرنے کا؟ جتنی سادگی رکھیں گے. اور ان سادگی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں کپڑے کے خرچ میں، کھانے پینے کے خرچ میں ہم جتنی سادگی برت سکتے ہیں. کپڑے اتنے بنائے، کیونکہ آپ جانتے کپڑے کے فیشن آج کل تو 15 دن میں بدل جاتی ہے، مہینے میں بدل جاتی ہے. تو ایک ساتھ اتنے سارے کپڑے بنانا کہ جس کو پہننے سے پہلے فیشن ختم ہو جاتا ہے، کیا ضرورت؟ اور شادی کے جوڑے بھی ایسے بنائے کہ کم از کم شادی کے بعد بھی زندگی میں کسی اور دن بھی اس کو پہن سکے. وہ تو ایک دفعہ پہننے کے بعد پھر آخر دم تک وہ دکھانے کے واسطے رہتا ہے کہ میں نے یہ ساڑی پہنی تھی یا میں نے یہ جوڑا پہنا تھا. پھر اس کو استعمال تو نہیں کر سکتے. اس کی یوٹیلیٹی کیا ہے، اس کا یوز کیا ہے، فائدہ کیا ہوا؟ تو ہم سادگی میں لیڈرشپ پیدا کریں اور دوسری جماعتوں کو بتائے کہ دیکھو بھئی سادگی کس طریقے کی ہوتی ہے. اور اس میں جو فالتو رسم ہے، بیجا رسم، جس کی کوئی میننگ نہیں ہے، جس کا کوئی مطلب نہیں ہے. بھئی دلہا کے سر پہ جا کر اندے پھوڑنا بہت سارے، یہ کیا مطلب؟ اس میں ہم کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اس میں کون سا دھرم ہے یا اس میں کون سا گنان ہے یا اس میں کون سی تہذیب ہے
कि हम दूल्हे के कपड़े फाड़ते हैं, या दो पार्टियां आपस में गाली गलौज करती है, एक दूसरे को नीचा गिराने की कोशिश करती है। कितनी किस्म की हिंदुआना रस्म है। मौला का फरमान है कि हमारे तरीके में निकाह के सिवा कोई भी रस्म वाजिब नहीं। फिर भी आदमी थोड़ा बहुत कुछ कर लेता है तो और बात है, लेकिन जो बेजा रसूमात है, जिसकी कोई मीनिंग नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, चावल उड़ाना या अंडा फोड़ना या कपड़े फाड़ना या हजार रसूमात होती है, जितना हो सके इसको कम करे और बंद करे। इन चीजों का कोई भी फायदा नहीं है। इसके अलावा कोई भी रस्म हम ऐसी न बना लें कि वो रस्म में से फर्ज बन जाए। जैसे कि मामेरा की रस्म, भाई मामू पे सारा बोझ। आपकी जमात में किसी बुजुर्ग ने बड़ी अच्छी फिलॉसफी बताई कि पहले तो ऐसा होता था कि बाप अगर जायदाद छोड़ गया है और भाइयों के पास है तो भाई बहन को उस जायदाद का हिस्सा देने के लिए शादी के मौके का इंतजार करता था कि शादी का वक्त आए तो बहन को उसका हिस्सा दे, जो कितनी प्यारी अच्छी सी रिवायत है। मगर आप देखें ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आपने खुद ने महसूस किया होगा कि ये एक ऐसा लाजमी चीज बन गई है कि अब दो मामेरा का मतलब यह है किसी की भी शादी होती हो तो सारा खर्चा जो है मामू उठाए। अगर एक भाई है उसकी 8-10 बहनें हो गई तो आप समझिए उसका हशर क्या होगा। उसके फिर बहनों के बच्चे वो बेचारा जिंदगी मामेरा तैयार करता रहेगा। तो ये जो है मतलब ऑफ कोर्स भाइयों का, बहनों का, फैमिली के रिश्तेदारों का सबका अपना एक कंट्रीब्यूशन होता है, सब मिलजुल कर काम करते हैं। लेकिन क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता रस्म को हम एक लाजमी चीज बना देते हैं और फिर वो उस पर फर्ज बन जाता है, उसमें से वो फिर हट नहीं सकता है। और आप जानते हैं मामेरा में कंपटीशन कितना बढ़ गया है। उसने 1 लाख का किया तो मैं 2 लाख का करूं, मैं 3 लाख का करूं, मैं 4 लाख का करूं, मैं 5 लाख का करूं। इसका मतलब क्या है? तो कोई भी रस्म जिसमें अच्छी फिलॉसफी हो, मीनिंग हो, मौला ने फरमाया पैसा जमा करो और ऐसी जगह रखो कि आने वाली नस्ल को काम आए, इन्वेस्ट करो, न कि उसको इस तरह फजूल खर्ची कर डालो। देखिए ना, जब फजूल खर्ची में आदमी जाता है तो बाज़ औक़ात आपने देखा होगा शादी ब्याह करने के वास्ते माँ बाप को औलाद के लिए कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है। और मौला ने जगह इशारा फरमाया कि जब शादी ब्याह में आप कर्ज लेते हैं, एक नए खानदान की शुरुआत करते हैं, उसमें जो औलाद पैदा होती है, कभी हमने सोचा है कि वो औलाद कर्जदार पैदा होती है कि उस औलाद को दुनिया में लाने के लिए माँ बाप को कर्ज लेना पड़ा है और शादी में कर्ज तो ले लिया, अब उस औलाद की फ्यूचर आप बनाएंगे या कर्ज भरते रहेंगे। तो ऐसी फजूल चीजों में इतने बड़े पैमाने पे खर्च में जाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात जो इसी हवाले से मैं अर्ज करना चाहता हूं वो ये है कि हमारी जमात में, हमारे फैमिलीज के अंदर ये शादी ब्याह के हवाले से है। और आजकल आप जानते हैं मौलाना हाजिर इमाम ने यूथ एंड स्पोर्ट्स बोर्ड कायम किया है जहां नौजवानों के मसाइल डिस्कस होते हैं। सोशल वेलफेयर बोर्ड के कुछ प्रोग्राम्स हमने अटेंड किए जहां नौजवानों के मसाइल डिस्कस होते हैं। और हाजिर इमाम की आजकल ख्वाहिश है कि आप नौजवानों को, यंगस्टर्स को उनकी जगह दें, आप उनकी बातें सुने, आप उनको आगे आने दें। हैदराबाद में खिदमतगारों की मुलाकात में इमाम ने नौजवानों को फरमाया कि जमात का किस तरह भला हो सकता है, आप अपने ख्यालात लाइए। और बड़ा इसमें हमें आप पे भरोसा है कि आपकी सोच जो है, आप आपके आइडियाज को आगे लाएंगे तो वो जमात के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। और आजकल नौजवानों में बहुत हद तक ये ख्याल मौजूद है कि माँ बाप के साथ उनका प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता है, या माँ बाप बच्चों की राय नहीं लेते हैं, या माँ बाप बच्चों को अपने घर के अहम फैसलों में शामिल नहीं करते हैं, या उन बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में भी माँ बाप कभी ऐसा फैसला कर लेते हैं जिसमें शायद बच्चों की मर्जी शामिल नहीं होती है। मैं जानता हूं ये बहुत सेंसिटिव मसला है। हर घर का, हर खानदान का, हर फैमिली का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन ये इमाम की ख्वाहिश है और मैं एक हवाले से मौला के कुछ फरामीन आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। आज देखिए मौलाना हाजिर इमाम
عورتوں کو ڈسیشن میکنگ میں، یعنی گھر کے خاندان کے ہر معاملات میں اہم فیصلہ کرنے کے لیے عورتوں کو مولا نے فرمایا آپ شامل کریں۔ پرنسس زہرا آج کل عورتوں کو اپنے پیروں پہ کھڑے کرنے کے لیے کتنی محنت کر رہی ہے، تو نوجوانوں کو بھی ہم اپنے گھر میں یہ احساس ہونے دیں کہ وہ اس گھر کا حصہ ہے، اور اپنے فیوچر کے بارے میں ان کو بھی فیصلہ کرنے دیں، خاص طور پر ان کے بارے میں، ان کی فیوچر کے بارے میں، ان کی شادی بیاہ کے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں تو کم سے کم ان کی مرضی کیا ہے وہ ضرور معلوم کریں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں ہم ان کا خیال نہیں کرتے ہیں، منگنیاں ٹوٹنے کی باتیں اور شادیاں ٹوٹنے کی باتیں، ماں باپ سے اولاد کے تعلقات خراب ہونے کی مثالیں کتنی بڑھ جاتی ہے، وہاں جہاں ماں باپ اپنے اولاد کو کانفیڈنس میں نہیں لیتے ہیں، ان کی مرضی کو معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ آج ہمارے بچے ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان کا اپنا زمانہ ہے، اور ان کا جو مستقبل ہے، ان کا فیوچر ہے، وہ ہم ان کے حوالے کریں، کم از کم ان کی رائے ہم ضرور معلوم کریں۔ میں دو فرمان آپ کے سامنے گجراتی میں پڑھنا چاہوں گا جو آپ کے لیے زیادہ آسان ہوگا، جو میسج میں دینا چاہتا ہوں وہ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے۔ دیکھیے آج سے 50 سال پرانا فرمان ہے مگر کتنی روشن خیالی ہے۔ 1945 اور 45 اور 46 کا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کا فرمان ہے۔ લગ્ન એ ઇન્સાનની જિંદગીનો સોદો છે, જેથી યુવાન અને સમજુ બચ્ચાઓને તેઓની ઈચ્છા મુજબ લગ્ન કરવા દેવા જોઈએ। ધર્મ, ગંભીર બીમારી અથવા તો તેવા જ બીજા કોઈ સંગીન કારણો સિવાય માવિત્રોએ બચ્ચાઓને તેઓની ઈચ્છા વિરુદ્ધ દબાણ કરવું જોઈએ નહીં। મોહબ્બત અને ખરા પ્રેમથી પરણેલ દંપતી આખી જિંદગી સુખ અને આનંદમાં ગાળી શકે છે। અને शादी ब्याह में आप बच्चों की राय मालूम करें, और बच्चों की अगर पसंद है, बड़ा फरमाया सिवाय कि मजहब बीच में आता हो या कोई बीमारी बीच में आती हो, उसके सिवाय आप बच्चों की मर्जी के खिलाफ फैसला न करें। एक और फरमान 46 में मौला ने फरमाया कि जो कोई छोकराओ અને છોકરીઓ એકબીજાને ચાહતા હોય અને તંદુરસ્ત હોય તેમજ ધર્મના સિંધા સિદ્ધાંતોને કોઈ જાતનો બાધ ન આવતો હોય તો તેઓએ જલ્દીથી લગ્ન કરી લેવા જોઈએ। અગર જો આવા લગ્નોમાં કોઈના માવિત્રો વિરુદ્ધ હોય અને સંમતિ ન આપે તો તેવા માવિત્રોને આગેવાનોએ સમજાવવા જોઈએ કે ખરા પ્રેમથી જે છોકરો અને છોકરી જોડાવા માંગે છે અને જેના ઉપર તેઓની આખી જિંદગીને મીઠાશ અને મોહબ્બત રહેલા છે તેમજ તંદુરસ્ત અને ઈમાનદાર છે, તો શા માટે તેઓના દિલ રંજ કરો છો? માટે માવિત્રોએ આવા લગ્નોની રાજી ખુશીથી સંમતિ આપવી જોઈએ। देखिए इमाम की हिदायत है, ये फैमिली यूनिटी और फैमिली में खुशहाली के लिए माँ बाप और औलाद के दरमियान और सोसाइटी के दरमियान और बच्चों की आने वाली शादीशुदा जिंदगी खुशहाल तरीके से गुजरे, उसके लिए आप देखें इमाम ने कितनी फिक्र की है और कितनी साफ और कितनी वाज़ेह हिदायत मौला ने दी है। इसलिए हम कोशिश करें कि अपने बच्चों पे डिसीजन जबरदस्ती हम थोपे नहीं, उनको आज़ादी दे और उनको इस बात का एहसास दिलाएं कि भाई वो भी घर का हिस्सा है और माँ बाप उनकी भलाई के वास्ते ये काम कर दे। आज ये जमाना तो नहीं है कि भाई दादा बापा लड़की देख के आ गए और पोते से कहा कि जा दिकरा लगन कर जाओ, मैं छोकरी जो लीधी से, तो ये नहीं हो सकता कि दादा बापा बोले कि बेटा शादी करके आओ। आज जिनको जिंदगी गुजारनी है, जिनको शादी करनी है, उनकी पसंद और नापसंद तो नबी साहब के जमाने से शरीयत में ये हक दिया गया है। तो ये एक बहुत अहम मौका है और ये बहुत अहम बात है कि जब आजकल हम नौजवानों से मिलते हैं, चेयरमैन साहब यहाँ मौजूद है, बहुत शिद्दत के साथ ये मसला जो है वो जमात में उठ रहा है और इसके लिए नौजवानों की जो जरूरत है और उनको शामिल करना उनके ख्याल के मुताबिक ये बहुत जरूरी है। और आखिरी बात भी इसी हवाले से है कि हमारे नौजवानों में ये ख्याल
اور اس بارے میں تشویش ہونے لگی ہے کہ ہم اپنی جماعت کے اندر چھوٹے چھوٹے دائرے بنانے لگ گئے ہیں. آج حاضرین کو دیکھیے، مولا فرماتے ہیں آپ دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات کے پل بنائیں. مولا آج مسلمانوں سے بھی باہر اہل کتاب کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، جو دنیا میں جتنے بھی دوسرے لوگ ہیں ان سب کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر رہے ہیں. اور ہمیں مولا تیار کر رہے ہیں کہ ہمارے تعلقات سب کے ساتھ اچھے ہو. یہ 1930-40 میں ہم سنتے تھے کہ سندھی ہے یا کاٹھیاواڑی ہے یا پنجابی ہے یا بدخشانی ہے. آج یہ الفاظ استعمال نہیں ہونے چاہیے. آج ہمارے بچے پوچھتے ہیں یہ ہم مومنے ہیں اور یہ کھوجے ہیں. یہ جو دائرے بننے لگے ہیں یہ ہماری، آپ دیکھیے مولا کس طرف ہم کو لے جا رہے ہیں. اگر ہم آج اس 1998 میں سن 2000 کے قریب آج اگر ہم دائرے بنانے لگے کہ بھئی یہ ہم مومن بھائی ہیں، یہ کھوجے ہیں، یہ کچھی ہے، یہ سندھی ہے، یہ کاٹھیاواڑی ہے، تو ہمارے لیے جینا بہت مشکل ہو جائے گا. ہمارے اندر اگر اچھی چیزیں ہیں تو وہ سارے اسماعیلیوں کی ہے. دنیا کے آج افغانستان میں مسئلہ ہو رہا ہے، کینیڈا میں لوگ ڈونیشن دے رہے ہیں، کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ اس کی ذات کیا ہے. آج پاکستان کی پوری جماعت نے اپنے دروازے کھول دیے، ساری دنیا کے اسماعیلیوں نے، کسی نے یہ نہیں پوچھا یہ کھوجا ہے، ممنا ہے، بدخشانی ہے، کاٹھیاواڑی ہے، کچھی ہے، سندھی ہے، کون ہے. یہ جو ٹرمینالوجی جو جماعتوں میں دیواریں کھڑا کرتی ہے، یہ الفاظ، یہ ٹرمینالوجی ہماری جماعت میں استعمال نہیں ہونا چاہیے. ہم سب اسماعیلی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. دنیا میں جہاں بھی رہتے ہیں، جو ہمارا رنگ ہے، جو ہمارا روپ ہے، جو ہماری زبان ہے، جو ہماری ثقافت ہے، جو ہمارا کلچر ہے، سب ہمارے ساتھ ہے. مگر سب سے پہلے ہم اسماعیلی ہیں. سب سے پہلے ہم اسماعیلی ہیں، مولانا حاضر امام کے مرید ہیں اور امام کے فرمان کے سامنے ہم اپنا سر جھکا دیتے ہیں. ہمارے اس قسم کے خیالات سے نوجوانوں کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں. نوجوان یہ سوال پوچھ رہے ہیں تو یہ ہمارے کل کے لیڈرز ہیں، ہمارے نوجوان، اور ان کو ہم کوئی بھی ایسا خیال نہ دیں کہ خدا نہ خواستہ جماعت کے اندر کہیں کوئی ہم اپنے گروپ کی مفاد یا اپنے گروپ کے مفاد کو سنبھالنے کے لیے کوئی کام یا کوئی کوشش کر رہے ہیں. یہ لانگ ٹرم میں دور جا کر اس کے نتائج اچھے نہیں آتے. حاضر امام آج ہمیں فرنٹیئر لیس بردرہڈ کا نام دیتے، ایسا بھائی چارہ جس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے، ایسٹ ویسٹ یا نارتھ ساؤتھ. ہم اسی طریقے سے سرحد بغیر کی برادری، ہم ایک ایسے خاندان ہے جس کے بچے دنیا کے کونے کونے میں بستے ہیں، اور بس ہم ایک ہی خاندان ہے جس کے ماں باپ امام زمان شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ ہے. اگر یہ جذبات ہمارے اندر ہو تو جس طریقے سے مولانا حاضر امام آنے والے مہینوں میں، آنے والے سالوں میں ہمیں ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ ہم وہ ترقی ضرور حاصل کر سکیں گے. میں نے اپنے واعظ میں بہت ہی نازک چیزوں پہ بات کی ہے. ممکن ہے میں نے آپ میں سے کسی کا بھی دل دکھایا ہو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، مگر یہ ایک ایسا پیغام ہے جو دینا چاہیے. آج میں نہیں دوں گا، کل ضرور کوئی دوسرا آ کر یہ پیغام دے گا. آپ کے بزرگ دیں گے، آپ خود دیں گے. اس لیے کم از کم ٹھنڈے دل سے گھر جا کر ذرا ان باتوں پہ ضرور سوچیے گا اور غور کیجیے گا کہ کیا ہم اس میں کچھ بہتری لا سکتے ہیں یا نہیں. اگر میں نے کسی کا بھی دل دکھایا ہے تو آپ ضرور معاف کیجیے گا. خدا مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام ہم سب کو اپنے فرمان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا گل جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت و آباد رکھے، دیدار نصیب کرے. صلوات پڑھے دندار. اللہم صلی علی محمد. خنودان ملن حضر امام نصیب کرے.